بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، کوآرڈینیٹ ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے جو ہے نا وہ تذکرے ہو رہے ہیں۔ میں نے مناسب سمجھا کہ میں بھی جو ہے نا اپنے مقدر میں سعادت کو شامل کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھنے والے لوگ، آپ سے تعلق رکھنے والے، آپ کا عشق رکھنے والے، ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہتمام جو ہے نا وہ کر رہے ہیں۔ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی کے جشن کی تیاریاں ہو رہی ہیں، وہاں پہ کچھ طبقہ، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ غیر مسلم لوگ ہیں، وہ مسلمان لوگ ہیں، ان کا کچھ طبقہ جو ہے نا وہ وہی طبقہ کہ جب نعت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھی جائے تو وہ لوگ جو ہے نا خود نعتیں نہیں پڑھتے، یا وہ شاید اس کو مناسب نہیں سمجھتے، یا روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ حاضری کی بات ہو تو وہ کہتے ہیں یہ فرض نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی بات ہو تو وہ شفاعت کو معمولی سی سا کہتے ہیں، وہ بھی اس لیے کہ حدیث میں ذکر ملتا ہے، حالانکہ شفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وسعت کا اندازہ ہی نہیں ہو سکتا۔ صحیح حدیث کو جب سٹڈی کیا جائے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جہنم سے جتنے بھی مسلمان نکلنے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے نکلنے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جب کوئی اپنی زبان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرنے لگتا ہے، اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے، اپنی جبلت کا، تو یہ کہتے ہیں درود ابراہیمی کے علاوہ نہیں درود پڑھنا چاہیے، یا پھر یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سن کے تو کوئی محبت میں انگوٹھے چوم لیتا ہے تو یہ کہتے ہیں صحابہ نہیں چومتے تھے، یہ فرض نہیں، واجب نہیں، فلاں کام سے پہلے درود نہیں پڑھنا، اس سے نہیں پڑھنا، اس طرح کا۔ اور اسی طرح بالکل ایسے ہی ہے کہ میلاد کی جب تیاریاں ہو رہی ہیں تو یہ مسلمانوں کا طبقہ جو ہے نا یعنی طرح طرح کے، یعنی کہ ایسے نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، میلاد اس وفات کا ذکر کرتا، یعنی اس طرح کے یہ لوگ بھی ملتے ہیں۔ سمجھ نہیں آتی کہ یہ ایسا کیوں کرتے ہیں، حالانکہ آپ دیکھو کہ قرآن پاک میں جتنے زیادہ احکامات ہیں، بڑی جگہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے نبی کہہ دیجئے ان لوگوں کو، کل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، اللہ کو ہے کتنی تیری گفتگو پسند، قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ میں کہتا ہوں کہ یہ جو روکا جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت سے، ولادت سے، یا انگوٹھے چومنے سے، کوئی بھی آپ بات لے لو، مجھے یہ بتاؤ کہ ان چیزوں کا لنک جو ہے نا وہ کدھر جاتا ہے؟ کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کی جاتی ہیں، آپ کی محبت میں کی جاتی ہیں، یا کسی اور کے خیال میں کی جاتی ہیں؟ صحابہ کی ہم بات کرتے ہیں، جی صحابہ ایسا نہیں کرتے، مجھے بتاؤ کہ ہم میں سے کون اس وقت صحابہ کے پاس تھا؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تو یہ شان ہے، بخاری مسلم میں ملتا ہے کہ پانی وضو کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کا قطرہ وہ نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، جتنے مرضی آج اکٹھے ہو جاؤ، کوئی ایک وضو کرے کیا پانی آپ سے رک پائے گا؟ نہیں۔ صحابہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی تعظیم کرتے کہ آپ بال کٹواتے، ایک بال نیچے نہ گرنے دیتے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ اس سے اوپر ان کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر دن ہی ولادت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کہنا تھا میرا میلاد مناؤ، ولادت مناؤ، یا میری تعریف کرو۔ اگر میں کہتا ہوں میری تعریف کرو تو مجھ سے بڑا بیوقوف کون ہوگا؟ مجھے یہ بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت صرف یہ ہی نہیں کہ جو ہے نا ارکان اسلام پہ عمل کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت یہ بھی ہے کہ آپ کا نام لیا جائے آنکھیں نم ہو جائیں، آپ کی تعریف کی جائے انسان جھومے،
इसी का ज़िक्र मिलता है ना एक सहाबी, बुखारी मुस्लिम की ये सही हदीस में भी है कि एक सहाबी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के नबी क़यामत कब कायम होनी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा तूने क़यामत के लिए क्या तैयारी की। उसने कहा कि अल्लाह के रसूल, उसने देखो यहाँ पे ज़िक्र किया, उसने कहा कि अल्लाह के रसूल मेरे पास ज़्यादा नमाज़ें नहीं हैं, रोज़े नहीं हैं, हज नहीं, सदक़ात नहीं, हाँ मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। अब मुझे बताओ कि इसमें कोई शक नहीं है, माल भी जो है ना वो मोहब्बत है, लेकिन असल मोहब्बत कुछ और भी तो है। क्या वो साहब नमाज नहीं पढ़ते थे? ऐसा हो ही नहीं सकता, हमसे ज़्यादा पढ़ते थे। क्या वो ज़कात नहीं देते थे? सब कुछ था। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर क्या फरमाया था? आपने फरमाया था उनकी बात सुन के, अलमरउ मअ मन अहब्बा, आदमी उसी के साथ होगा जिससे वो मोहब्बत करता है। अब मुझे बताओ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैदा होना, दुनिया में आना या वलादत की खुशी से बढ़ के कोई खुशी हो सकती है? मुझे तो ऐसे लगता है कि ये जो बर्थडे मनाने का ट्रेंड हुआ है, यानी कि बर्थडे मनाई जाती है, मे भी ये इसलिए हो कि ये अपनी वलादत की खुशियाँ तो मनाएं। इसी बहाने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत की खुशी की जब बात आए तो ये लोग जो है ना उंगलियां ना उठा सकें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने से ना सिर्फ इस्लाम की तकमील हुई है, तमाम अदयान की तकमील हुई है। आप ना आते तो इंसानियत अधूरी होती, सब कुछ अधूरा होता। अलयौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। कुरान की ये आयत जहाँ पे जो है नसाब ख़त्म हुआ, अम्बिया भी ख़त्म हो गए, नबी भी जो है ना वो ख़त्म हो गए। अब ना कोई नबी ना कोई रसूल आना और ना ही कोई आसमानी यानी कि किताब आनी है। मैं कहता हूँ कि आप उन लोगों में शामिल हो जाएं कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत का सुन के खुश होते हैं। किसी ना किसी तरह से वो मिलाद मनाते हैं। हरगज़ ऐसे इंसानों की फहरिस्त में ना आना कि जो ईद मिलादुन नबी का नाम सुनकर या वलादत मुस्तफ़ा का नाम सुनकर या मनाने वालों को देख के या खुशी मनाने वालों का सोच के जो लोग परेशान हो जाते हैं, उनमें उनकी लिस्ट में कभी ना आना। आप देखो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत की खुशी को ईसाइयों ने तो नहीं मनाना, यहूदियों ने नहीं मनाना, किसी गैर मुस्लिम ने नहीं मनाना। ये किसने मनाना है? ये कम से कम मैं आपको बताऊं कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखता है, जो आपका उम्मती है, जो आपसे कोई लगन रखता है, उसी ने मनाना है। ये जब आप पढ़ते हैं बुखारी मुस्लिम की शरह में तो मिलता है कि अबू लहब के जिसको कुरान पाक में अल्लाह ने क्या कहा, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाएं। वो अबू लहब के मुतल्लिक़ मिलता है कि उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मान के नहीं, अपना एक रिश्तेदार मान के भतीजा समझ के खुशी से आपकी वलादत की खुशी में अपनी लौंडी सवाबा को आज़ाद किया। तो उसी फिंगर से एक मशरूब मिलता है, 6 दिन का वो ज़ाब भूल जाता है, यानी कि ये उसको यूज़ के लिया तो जो उम्मती समझ के, नबी समझ के और फिर मोहब्बत से फिर मान के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत की खुशी मनाता है। उससे बढ़ के क्या हो सकता है? आज हम ये करें जी, ये फ़र्ज़ नहीं, ये वाजिब नहीं। मुझे ये बताओ कि एक तालिब इल्म सीखता है, वो फ़िज़िक्स पढ़ता है, फ़र्ज़ करो, तो टीचर उसको फ़िज़िक्स की तारीफ़ बताता है कि ये तारीफ़ है। वो कहता है सर ये तो इम्तहान में नहीं आनी, तो मैं क्यों याद करूं? ये वो चीज़ है इम्तहान में नहीं भी आनी। अगर उसको फ़िज़िक्स का नहीं पता तो बाहर से कोई उसको पूछता है यार तुम फ़िज़िक्स पढ़ते हो, फ़िज़िक्स की तारीफ़ करो, वो कहता है मुझे नहीं पता।
تو وہ شخص کہے گا کہ تجھ سے تو میں بہتر ہوں کہ میں فزکس نہیں پڑھتا، مجھے نہیں پتہ، اور تو پڑھتا ہے اور تجھے نہیں پتہ۔ اس سوال پیپر میں نہ بھی آیا فزکس کیا ہے، تو اگر فزکس پڑھنی ہے تو پتہ تو فزکس کیا ہے۔ کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو پیپر میں نہیں بھی آنی، فرض نہیں بھی ہیں، واجب نہیں بھی ہیں، لیکن ان کا یاد کرنا، ان کو ایکسیپٹ کرنا، ان پہ عمل کرنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ آپ بخاری مسلم دیکھیں کہ انسان نے جب اس دنیا سے چلے جانا ہے تو اس کا پہلا سٹیپ جو ہے اگلی دنیا کا، وہ کیا؟ قبر ہے۔ اور قبر میں سب سے پہلے جو سوال پوچھا جانا ہے، بخاری مسلم میں یہ ملتا ہے، وہ پوچھا جانا ہے ما کنت تقول فی ھذہ حق رجل محمد، کیا کہتا تھا اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق؟ تو اب یہ جو لوگ یہاں پہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں جو میلاد نہیں مناتے، کہتے ہیں کہ ادھر شبیہ دکھائی جانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ عربی میں تو لفظ رجل ہے، شخص ہے، آپ نے خود آنا ہے، یعنی تو پوچھا جناب دیکھو پہلی منظر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق پوچھا جا رہا ہے، کوئی لگن، کوئی انس، کوئی محبت، کوئی پیار ہوگا، کوئی لنک ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو کام بنے گا نا۔ بلکہ ایک شاعر کہتا ہے اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا ٹھہر جائیے، یعنی جب فرشتے پوچھیں گے کہ بتا یہ کون ہے، اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا ٹھہر جائیے، ساری عمر گزار کے پائی ہے یہ گھڑی، ساری عمر گزار کے پائی ہے یہ گھڑی۔ میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ جو ہے نا ان لوگوں میں شامل ہو جائیں، آپ طریقے سے اختلاف کر لیں کہ یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد منانے والوں سے پیچھے نہ ہونا۔ طریقہ کوئی بھی اختیار کر لیں لیکن اس چیز کا حصہ بنیں۔ اب دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کو اگر آپ سیلیبریٹ نہیں کرتے تو کس نے کرنا ہے؟ ہماری آنے والی نسلیں بھول جائیں گی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا جو ہے نا یہ ہمیں کرسمس ڈے جو مناتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زندگی میں کسی نے ایک دفعہ کا دن ہے، سب میں اختلاف ہے، لیکن انہوں نے چاہے اس نے کبھی نماز ایک دفعہ پڑھی اور وہ مسلمان ہوا، اس نے نماز میں پڑھ لیا، یا نماز میں نہیں تو نماز جنازہ پڑھی اس میں پڑھ لیا، تو یہ سعادت درود پاک جو ہے دعا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیث میں ملتا ہے، درود پیش کیا جاتا ہے، ایک فرشتہ لے کے جاتا ہے اور وہ کہتا ہے فلاں بن فلاں، اے اللہ کے رسول پڑھنے والے کا یہ نام ہے، اس کے والد کا نام یہی، اس نے آپ پہ یہ تحفہ بھیجا درود و سلام۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وہ جاتا ہے، پیش کیا جاتا ہے، اور پھر اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ درود پاک دعا بھی ہے، اس کا ترجمہ آپ دیکھ لیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نا اس کا بہترین رسپانس دیتے ہیں۔ تو جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان میں بندہ آ گیا تو کام بن گیا۔ اللہ اکبر۔